باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ روزے سے ہیں، روزے کے دوران روزہ رکھ لیا، روزے کے دوران نیند آ گئی، احتلام ہو گیا ہے، ڈسچارج ہو گیا ہے، نائٹ فال ہو گیا ہے۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ تو آیا روزہ ٹھیک ہے یا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزے کے دوران احتلام ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ آپ نے خود اپنی منی نہیں نکالی، جاگتے ہوئے سوتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، منی خارج ہو گئی ہے، اگر آپ نے خود نہیں نکالی، استمناء نہیں کیا، استمناء کیا ہے تو پھر آپ کا روزہ باطل ہے، یعنی خود آپ نے اپنی منی نکالی ہے۔ خود نہیں نکالی، خود بخود ہو گئی ہے، سوتے جاگتے آپ کا احتلام ہو گیا ہے، ڈسچارج ہو گئے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں آ جاتی ہے روزے کے دوران، روزہ ہے، ابھی روزہ رکھا ہے، دن کو کسی بھی وقت پیریڈز آ جاتے ہیں، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وہ روزہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، اور یعنی وہ روزہ شمار نہیں کر سکتی۔ باقی احترام رمضان میں کھانا پینا اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ مغرب سے 10 منٹ پہلے بھی اس کا حیض آ جاتا ہے، پھر بھی اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس دن کے روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جان بوجھ کے حیض سے پاک ہو گئی ہے خاتون، یا جنابت کا غسل کرنا تھا، تو فجر سے پہلے یہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر رات کو غسل واجب تھا۔ دن کو اگر احتلام ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کو جو آپ کے اوپر جنابت کا غسل واجب تھا، ہم بستری کی ہے یا احتلام ہو گیا، جو بھی ہے، فجر سے پہلے، اذان سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ خاتون حیض سے پاک ہو گئی ہے، فجر سے پہلے، اذان سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے روزے کے دوران اگر احتلام ہو جاتا ہے، خود مجنب نہیں ہوا، خود جان بوجھ کے مجنب نہیں ہوا، احتلام خود بخود ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ غسل وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ باقی غسل بھی فوراً کرنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے دوران اگر عورت حیض میں آ جاتی ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔